اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ کتاب شریف بدایت الحکمہ کے اندر مقدمے کی بس آخری ایک بحث اور گفتگو رہ گئی تھی۔ اگرچہ عبارت کے لحاظ سے المقدمے کے تمام مطالب و تمام امور بیان کیے جا چکے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے درس کا وقت ختم ہو گیا تھا، اس وجہ سے دو تین سوالات کے جو علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ غرض علم فلسفہ کے اندر فرماتے ہیں کہ معرفت العلل العالیہ للوجود و بالاخص العلت الاولی التي الیہ تنتہی سلسلۃ الموجودات و اسماء الحسنى و صفاتہ العلیہ وهو اللہ عز اسمہ، اس کو جو علامہ طباطبائی نے غرض علم فلسفہ کے طور پہ بیان کیا ہے، یہاں پر آپ دوستان و آپ طالب علموں کی خدمت میں چند سوالات اٹھائے تھے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آیا کسی بھی علم اور بالخصوص علم عقلی جیسا علم فلسفہ ہے، آیا اس کے اندر جزئیات سے بحث کی جاتی ہے؟ جیسا کہ موجودات بے تحاشا ہیں، قابل شمارش نہیں ہیں، آیا تمام موجودات جزئی، یہ میز، یہ کتاب، یہ مثال کے طور پہ کارپیٹ، ہر ایک موجود جزئی کی حقیقت سے گفتگو کرنا کیا علم فلسفہ کا کام ہے؟ و علم فلسفہ میں آیا یہ گنجائش اور یہ ظرفیت موجود ہے کہ تمام جزئیات سے بحث کرے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اگر علم فلسفہ تمام جزئیات سے بحث نہیں کرتا تو پھر کیوں علامہ طباطبائی ایک جزئی مورد جیسا ذات حق تعالی اگرچہ علت العلل ہے لیکن جزئی ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں کرتا، لہٰذا کیوں علامہ اس کو غرض علم فلسفہ میں شمار کرتے ہیں؟ یہ پہلا سوال تھا۔ دوسرا سوال کہ جو اس سے بھی زیادہ اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تو آپ نے واجب الوجود کو اس بات نہیں کیا، لہٰذا قبل از شروع علم فلسفہ آپ علم فلسفہ کی غرض نوعی و غایت نوعیہ آپ معرفت حق تعالی، معرفت ذات گرامی اللہ تعالی اس کو قرار دیتے ہیں، لہٰذا قبل از اس بات کس طریقے سے آپ وہ حق تعالی کی معرفت کو غرض و غایت قرار دے سکتے ہیں؟ یہاں پر پہلے سوال کا جواب مختصر سے آپ کی خدمت میں عرض کر کے ان سوالات کے بعد سے مرحلہ اولا میں وارد ہوں گے، اور یہاں پہ ہم علم فلسفہ میں ایک اور چیز کی جانب متوجہ ہوتے ہیں جس کو پہلے بھی ایک دفعہ اشارہ کیا گیا تھا، اور وہ ہے کہ علم فلسفہ ایک موجودات کو تشخیص دینے کے بعد کہ کیا موجودات واقعی ہیں، کون سے موجودات وہمی ہیں، کون سے اصلا موجود نہیں ہیں، کن کا وجود ممکن ہے، کن کا وجود واجب ہے، کن کا وجود محال ہے، کون سے ممتنع الوجود، ان کی تشخیص دینے کے علاوہ علم فلسفے کا ایک کام کل نظام ہستی کی ایک ساختار اور ایک ڈھانچہ بیان کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم نظام ہستی کو غور کریں، اس نظام ہستی جس کے اندر ہم موجود ہیں، یہاں پر یہ نظام ہستی ایک ڈھانچے، ایک ساختار کی اساس پر قائم و دائم ہے۔ پہلے ممکن، یعنی ہم اپنے ادراک کے حساب سے دیکھیں ممکنات ہیں، ان ممکنات کی ایک علت ہے، ان علت اگر خود ممکن الوجود ہو تو اس کو ایک اور علت کی ضرورت ہے، اس طریقے سے، اور چونکہ دور اور تسلسل محال ہے لہٰذا اس وجہ سے ان ممکنات کے سلسلے کو حتماً ایک واجب الوجود بالذات کے اوپر منتہی ہونا چاہیے جس کی کوئی اور علت نہ ہو۔ یہ مکمل ڈھانچہ، یہ مکمل موجودات کی ترتیب، ان موجودات کا جو نظام ہے، اس نظام کو بیان کرنا بھی علم فلسفہ کا کام ہے۔ اس نظام ہستی و اس ساختار، یہ جو موجودات کا ڈھانچہ، ان کی جو ترتیب ہے اور ان کی جو ترکیب ہے، اس ترتیب کو بیان کرنے کے لیے ہمیں بعض اشخاص اور بعض جزئیات سے بحث کرنا ناگزیر ہے، لہٰذا وہ تمام جزئیات، یعنی وہ امور جزئی جو کلی نہیں ہیں، جیسے واجب الوجود ایک سے زیادہ مصداق نہیں ہے،
خارج میں جو واجب اس کے متعلق بحث جتنی آپ اس کی صفات کے بارے میں بحث کریں، آپ اس کے اوصاف کے بارے میں بحث کریں، آپ اس کے افعال کے بارے میں بحث کریں، یہ ساری بحث جزئی ہے، لا یصدق علی کثیرین ہے، اصلا مصداق کثیر موجود نہیں۔ لیکن چونکہ ساختار نظام ہستی اور مکمل واقعیت کا جو ڈھانچہ ہے، اس ہستی کا جو ڈھانچہ ہے، اس کی فہم کے اندر یہ بنیادی ترین موجود ہے، ذات واجب الوجود۔ اس کے بغیر اصلا کوئی موجود ممکن الوجود موجود نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس وجہ سے اس ساختار و اس ڈھانچے و اس ترتیب کو سمجھنے کے لیے اس جزئی سے بحث کرنا یہ خود علم فلسفے کا جز ہے اور علم فلسفے کا حصہ قرار پاتا ہے۔ سوال دوم، اس کا جواب یہ ہے کہ واجب الوجود کی معرفت، اگرچہ واجب الوجود اس بات نہیں کیا، اگرچہ ذات حق تعالیٰ کو ابھی تک اس بات نہیں کیا، فلسفے میں وارد نہیں ہوئے ہیں، لیکن از باب اصل موضوعی کہ اپنے مقام پہ یہ مطلب ثابت شدہ ہے۔ علم فلسفہ کی تاریخ یعنی فلسفہ اسلامی کی تاریخ کے حساب سے مطلب ثابت شدہ ہے، پہلے والی کتب میں ثابت ہو چکا ہے۔ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، یا جس طرح سے علم منطق میں کہا جاتا ہے اصول موضوعہ، وہ متعلم اپنے معلم کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے کہ یہ مطلب اپنی جگہ پر و اپنے مقام پر ثابت شدہ ہے، اور معلم اس کو قبل از مقام اس کی تعلیم اور تعلم کے لیے ذکر کر رہا ہے، لہٰذا اس وجہ سے یہاں پر اس کو علامہ نے غرض و غایت کے طور پر ذکر کیا ہے، اگرچہ اپنے مقام پر اس کے اوپر مفصل استدلالات و براہین قائم ہیں، جو براہین کسی بھی طرح کے نقض اور کسی بھی طرح کے خدشے ان پہ وارد نہیں ہیں۔ یہ مقدمے کے بارے میں ہماری گفتگو و مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اب اس کے بعد علامہ طباطبائی وارد ہوتے ہیں پہلے مرحلے کے اندر، المرحلۃ الاولی فی کلیات مباحث الوجود وفیہا 12 فصلا، کہ علامہ فرماتے ہیں کہ پہلا جو مرحلہ ہے، مرحلہ اولی، وہ مباحث وجود کی کلیات کے بارے میں ہے، اور اس میں 12 فصول ہے۔ مقدمے کے بعد سے جب کوئی علم شروع کیا جاتا ہے، البتہ یہ جو بحث آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے یہ علم فلسفہ کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ تمام علوم کے اندر اسی طرح سے جو ہے وہ بحث اور گفتگو کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ علم کہ جب بھی مقدمہ اور مباحث مقدماتی، مبادئ تصوری و مبادئ تصدیقی کو ذکر کرنے کے بعد اس علم میں وارد ہونا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اس علم کا جو موضوع ہے، اس موضوع کے احکام کلی جو اس موضوع کے تمام مصادیق کو شامل ہیں، اس موضوع کا کوئی مصداق ایسا نہیں جو ان احکام کلی سے خارج ہو، ان احکام کو سب سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے، اور ان احکام کے بعد سے وہ احکام جزئیہ جو بعض موجودات کے احکام ہیں، دوسرے بعض میں یہ احکام نہیں ہے، دوسرے احکام ہیں، بعض تیسرے گروہ کے موجودات میں ایک اور طرح کے احکام ہیں، ان کو جو ہے وہ مؤخر کیا جاتا ہے اور ان کو رتبہ بعدی کے اندر ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ جو علم فلسفہ کو اس ساختار میں، یعنی فلسفہ تدوینی، یہ جو فلسفہ تدوین ہوا ہے، اس فلسفے کو اس ساختار کے اندر ذکر کرنا، اس ساختار کے مطابق اس فلسفے کو بیان کرنا، یہ خود ابتکارات مرحوم علامہ طباطبائی میں سے ہے، کہ اس سے پہلے کی جو کتاب ہے، کتاب شرح منظومہ جناب ملا ہادی سبزواری کے، اگرچہ اپنی جگہ پہ انتہائی عظیم و عمیق کتاب ہے، لیکن اس کے اندر اس نقطے کی جانب توجہ نہیں کی گئی، لیکن علامہ طباطبائی اس مرحلے کے عنوان میں ہی ذکر فرماتے ہیں کہ یہ مرحلہ جو ہے اس کو کیوں مرحلہ اولا قرار دے رہے ہیں، یعنی دلیل آپ علامہ سے پلٹ کے پوچھے کہ ایھا العلامہ آپ کیوں اس مرحلے کو المرحلۃ الاولی قرار فرما رہے ہیں، علامہ کہیں گے کہ اسی عنوان کے اندر میں نے دلیل بھی بیان کر دی، فی کلیات مباحث الوجود، کہ چونکہ یہ مرحلہ مباحث وجود کی جو کلی مباحث ہیں، جو ہر قسم کے موجود بما ہوا موجود کو شامل ہیں، کوئی بھی موجود بما ہوا موجود ان مباحث سے خالی نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو
ہم پہلے قرار دیتے ہیں، اور اس کے بعد مباحث تقسیمی وجود جو بعض موجودات کو شامل ہیں بعض کو شامل نہیں، ان مباحث تقسیمی موجودات کو بعد میں ہم ذکر فرمائیں گے۔ لہٰذا علامہ فرماتے ہیں فی کلیات مباحث الوجود وفیہا 12 فصلا، اور اس کے اندر 12 فصول ہیں۔ سب سے پہلی فصل جو علامہ بیان فرماتے ہیں فی بدا الفصل الاول فی بداحت مفہوم الوجود، اور اس کو علامہ نے مباحث کلیات مباحث وجود میں سے پہلی فصل جو ہے وہ مفہوم الوجود کے بارے میں قرار دی ہے، کہ مفہوم وجود ایک مفہوم نظری نہیں ہے بلکہ ایک مفہوم بدیہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم خود فصل کے محتوا میں وارد ہوں کہ اس فصل کے اندر علامہ نے کیا محتوا بیان کیا ہے، کیا مطالب اور کیا استدلالات، ان کو علامہ طباطبائی رضوان اللہ بیان فرماتے ہیں۔ کچھ مطالب کل فصل کے بارے میں، عنوان فصل اور موضوع فصل کے بارے میں ذکر کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طالب علم ابھی مقدمہ علم فلسفہ سے فارغ ہوا ہے، اس کو ختم کر کے اب مباحث علم فلسفہ میں وارد ہونا چاہتا ہے۔ سب سے پہلی بحث آپ جو اس کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ بداحت مفہوم الوجود ہے، تو آپ سب سے پہلی بحث، سب سے پہلی گفتگو کیوں مفہوم الوجود، اور یہ کہ مفہوم الوجود ایک مفہوم بدیہی ہے، کیوں اس کے بارے میں آپ پہلی بحث اور پہلی فصل کو منعقد کر رہے ہیں؟ بس یہاں پر ہم علامہ سے پہلا سوال جو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کیوں مفہوم الوجود کے بارے میں سب سے پہلی بحث منعقد کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے کیوں آپ مفہوم الوجود کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں؟ اس کے بعد دوسرا سوال جو ہم علامہ طباطبائی رضوان اللہ سے کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مفہوم الوجود کے متعدد احکامات ہیں، ان احکام میں سے کیوں آپ نے اس حکم کو یہاں پر چنا ہے کہ مفہوم الوجود بدیہی ہے؟ یعنی کیوں آپ یہاں سے وارد ہونا چاہتے ہیں کہ مفہوم الوجود کے دیگر احکامات جو آپ خود بعد میں بیان کریں گے، جیسا اشتراک معنوی وجود ہے اور اس کے علاوہ دیگر مفہوم الوجود کے احکامات، ان بقیہ احکامات کو چھوڑ کر آپ کیوں بداحت مفہوم الوجود کو سب سے پہلے ذکر کرنا چاہتے ہیں؟ بس سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ کیوں وجود کے بقیہ مباحث کو چھوڑ کر سب سے پہلے مفہوم الوجود کے بارے میں بحث کریں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مفہوم الوجود کے بہت سارے دیگر احکامات کو چھوڑ کر کیوں بداحت مفہوم الوجود کے بارے میں سب سے پہلے آپ بحث کریں گے، گفتگو کریں گے۔ تیسرا سوال جو ہم یہاں پہ اس فصل میں وارد ہونے سے پہلے، یعنی یہ اس فصل کے بارے میں سطح دوم یعنی عمیق سطوح کی مباحث ہیں جن کو سوال کے طور پہ یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے، اس کے بعد ہم خود اس فصل کے محتوا میں وارد ہوں گے، پھر پلٹ کے ان عمیق سوالوں کی جانب دوبارہ توجہ مبذول کریں گے، اور یہاں پر سوالات کو پیش کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ دوستان و جو فضلاء ہیں، سروران، حتماً ان کے بارے میں غور کریں، ان کے بارے میں فکر کریں کہ فلسفہ علم تفکر ہے، علم فلسفہ علم حفظی نہیں ہے، جیسا فلسفہ کی ماہیت اور علم فلسفہ کی ہویت کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ بعض علوم حفظی ہیں، بعض علوم کسی اور طرح کے علوم ہیں، لیکن علم فلسفہ علم عقلی ہے، علم حفظی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر فلسفے کو اپنی جان، اپنے نفس، اپنی روح کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، آپ کو تفکر کرنا ہے، اور علم فلسفہ بدون تفکر آپ کو حل و ہضم نہیں ہو سکتا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ آیا مفہوم الوجود سے بحث کرنا کیا ایک بحث فلسفی ہے یا اصل بحث فلسفی نہیں ہے؟ یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ہم علامہ کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے ابھی مقدمے کے اندر موضوع علم فلسفہ آپ نے بیان فرمایا الموجود بما ہوا موجود، کہ موضوع فلسفہ حقیقت خارجی وجود ہے، موضوع فلسفہ حقیقت الوجود ہے، نہ مفہوم الوجود۔ بس
آپ پہلی فصل کے اندر جو مباحث کلیات مباحث وجود کے اندر پہلی فصل میں آپ مفہوم الوجود کے احکام بیان کر رہے ہیں. بس آیا ہم آپ سے سوال کرتے ہیں, مفہوم الوجود سے بحث کرنا وہ عوارض ذاتیہ حقیقت الوجود میں سے ہے, یا یہ ایک بحث استدرادی ہے, یا یہ ایک بحث مقدمی ہے جس کو آپ فصل اول کے طور پہ ذکر کر رہے ہیں؟ یعنی اس بحث کو مبادئ تصوری کے اندر ذکر ہونا چاہیے تھا, اس بحث کو مقدمہ علم فلسفہ میں ذکر ہونا چاہیے تھا, لیکن آپ اس کو فصل اول کے طور پہ ذکر کر رہے ہیں. لہٰذا آیا یہ ایک بحث فلسفی ہے؟ خود بداہت مفہوم الوجود جو ہے وہ عوارض ذاتیہ علم حقیقت الوجود میں سے ہے, یا یہ ایک بحث مبادئ تصوری علم فلسفہ میں سے ہے؟ لہٰذا یہ چند سوالات جو سطح عمیق تر از اس فصل میں سے ہیں, یہ آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ آپ دوستان ان کے اوپر غور کریں, تفکر کریں. انشاءاللہ ایک دفعہ محتوی فصل کے اندر جب وارد ہوں گے, اس کے بعد سے محتوی فصل کو حل کرنے کے بعد سے دوبارہ ان سوالات کی جانب دوبارہ پلٹ کر آئیں گے. اب آتے ہیں محتوی فصل جو علامہ طباطبائی رضوان اللہ اس فصل کے اندر ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے علامہ فرماتے ہیں فی بداحت مفہوم الوجود, یعنی علامہ اپنے جو مدعا جس کو اس بات کرنا چاہتے ہیں اسی کو عنوان فصل کے طور پر ذکر کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ مفہوم الوجود ایک مفہوم بدیہی ہے, نہ کہ مفہوم نظری. جیسا کہ بدیہی اور نظری کی تعریف علم منطق کے اندر آپ دوستان پڑھ چکے ہیں کہ ہر وہ مفہوم جو پہچان کے لیے, شناخت کے لیے محتاج معرف ہو, محتاج تعریف ہو, یہ مفہوم نظری ہے. جیسے انسان, اس کی تعریف حیوان ناطق سے کی جاتی ہے, یا خود حیوان بھی ایک مفہوم نظری و الی آخر, یہ سارے مفاہیم نظری ہیں. اس کے برعکس وہ مفہوم کہ جو بذات خودش معقول ہو, جس کو درک کرنے کے لیے, جس کو ادراک کرنے کے لیے عقل اس مفہوم کو سمجھنا چاہتی ہے, اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے عقل تعریف کی محتاج نہیں ہوتی, بلکہ یہ خود مفہوم خود بخود واضح ہے. کس طریقے سے؟ چونکہ مفہوم ایک حقیقت سے حکایت کرتا ہے. مفہوم بے ہوا مفہوم حاکی ہوتا ہے جو اپنے محکی, اپنے حقیقت و اپنے مصداق سے حکایت کرتا ہے. وہ جو حقیقت ہے, وہ جو مصداق ہے, وہ مصداق اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس کو پہچاننے کے لیے, جس مصداق کو سمجھنے کے لیے, اس کا تصور ذہن میں بٹھانے کے لیے اور اس کا مفہوم ذہن میں آنے کے لیے دیگر مفاہیم کو واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ وہ حقیقت اس طرح کی حقیقت ہے کہ جو دیگر امور کو واسطہ بنائے بغیر ہمارے نفس میں حاصل ہو جاتی ہے. بس وہ مفہوم کہ جو دیگر مفاہیم کا محتاج نہ ہو, یا بے عبارت سادہ تر جو تعریف کا محتاج نہ ہو, بلکہ خود بخود وہ حقیقت درک ہو جائے, وہ مفہوم ہمارے ذہن میں ایک ارتسام پیدا کرے, اس مفہوم کو مفہوم بدیہی کہا جاتا ہے. پس علامہ طباطبائی اس فصل کے اندر جس مدعا کو اس بات کرنا چاہتے ہیں اس مدعا کو بطور عنوان فصل ذکر کر رہے ہیں, اور اس کے بعد سے اسی مطلب کے اوپر علامہ طباطبائی رضوان اللہ دو جو ہے وہ براہین ذکر کرتے ہیں, دو برہان ذکر کرتے ہیں. بس سب سے پہلا مدعا ہمارا یہ ہے کہ مفہوم وجود جو حقیقت الوجود سے حکایت کرتا ہے, جو حقیقت الوجود کو ہمارے ذہنوں تک پہنچاتا ہے, وہ ایک مفہوم بدیہی ہے, مفہوم نظری نہیں ہے. اور اس مفہوم کو حاصل کرنے کے لیے, اس مفہوم کو درک کرنے کے لیے ہمیں دیگر مفاہیم, دیگر اشیاء کو واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ مفہوم خود بخود جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. اس کے بعد اس مدعا کو جب علامہ وضاحت دیتے ہیں تو ناگاہ یعنی علامہ اپنے مدعا کو مزید ارتقا دیتے ہیں,
اور وہ فرماتے ہیں کہ اساساً مفہوم وجود ایک ایسا مفہوم ہے جو نہ صرف بدیہی ہے بلکہ اس سے بالاتر مفہوم وجود کی تعریف کرنا محال ہے. یعنی علامہ اپنے مدعا کو ارتقا دیتے ہیں. ابھی تک ہمارا مدعا یہ ہے کہ مفہوم وجود ایک بدیہی ہے، مفہوم نظری نہیں ہے. اس کے بعد علامہ اپنے مدعا کو ارتقا دیتے ہوئے فرماتے ہیں مفہوم وجود نہ صرف یہ کہ ایک مفہوم بدیہی ہے بلکہ اساساً مفہوم وجود کی تعریف محال ہے. لہٰذا دوسروں نے جو مفہوم وجود کی تعریفات کی ہیں وہ ساری کی ساری تعریف دوری ہیں. جیسا کہ یہ تعریف کی شرائط میں سے ہے کہ معرف کو دوری یعنی خود معرف متوقف بر معرف نہ ہو. اگر معرف جس کا کام یہ ہے کہ معرف کی شناخت کروائے، اگر خود اس تعریف کے اندر، اس معرف کے اندر کسی بھی طرح سے چاہے بالواسطہ یا بلا واسطہ معرف اخذ ہے، معرف موجود ہے، یہ تعریف دوری ہے. اور یہ تعریف درست نہیں ہے، تعریف حقیقی نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو شرح لفظ کہہ سکتے ہیں. یہ ماء حقیقیہ یا ماء شارحہ کا جواب واقع نہیں ہو سکتا. لہٰذا علامہ اپنے مدعا کو بالاتر لے کے جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اساساً مفہوم وجود کی تعریف لانا محال ہے. اور جنہوں نے بھی مفہوم وجود کی تعریف حقیقی کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے تعریفات جو ہے وہ تعریف دوری کو ذکر کی، یعنی وہ تعریفات ان کی ساری تعریفات دوری ہیں. اب علامہ دو استدلال پیش کرتے ہیں، لیکن استدلال علامہ وہ بداہت مفہوم میں وجود کے اوپر نہیں قائم ہوئے، بلکہ وہ دو براہین استحالہ تعریف وجود ہے. یعنی توجہ کریں ترتیب بحث کس طرح سے علامہ لے کے چل رہے ہیں. علامہ پہلے وارد ہوئے، فرماتے ہیں مفہوم وجود بدیہی ہے. بدیہی یعنی کیا مطلب؟ جس کو جاننے کے لیے، جس کو پہچاننے کے لیے دیگر مفاہیم و دیگر حقائق کو واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بدیہی ممکن ہے اس کی تعریف کی جا سکتی ہو، اگرچہ بدیہی محتاج تعریف نہیں ہوتا، لیکن ممکن ہے کہ آپ بدیہی کی تعریف کر سکتے ہیں. اگرچہ بدیہی سمجھنے کے لیے محتاج تعریف نہیں ہے، لیکن آپ چاہیں تو بدیہی کی تعریف لا سکتے ہیں. یہاں پہ آ کر علامہ اپنے مدعا کو ارتقا دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مفہوم وجود اساساً اس طرح کا بدیہی ہے کہ جس کی تعریف لانا محال ہے. نہ یہ کہ اس طرح کا بدیہی ہے کہ اگرچہ بدیہی ہے، محتاج تعریف نہیں ہے، لیکن اس کی تعریف کرنا ممکن ہے. اس طرح کا بدیہی نہیں ہے، بلکہ مفہوم وجود ایسا مفہوم بدیہی ہے جس کی تعریف لانا محال ہے. اب اس کے اوپر کہ مفہوم وجود ایسا بدیہی ہے جس کی تعریف لانا محال ہے، علامہ طباطبائی دو استدلال پیش کرتے ہیں کہ ان دو استدلالات کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد سے عبارت میں وارد ہوں گے. علامہ فرماتے ہیں کہ تعریف کے بعض قواعد ہوتے ہیں. استدلال اول میں علامہ فرماتے ہیں کہ تعریف کے بعض قواعد ہوتے ہیں جن قواعد کو علم منطق تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے. ان قواعد تعریف میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ معرف جس کا کام معرف کی شناخت کروانا ہے، معرف کو اعرف از معرف ہونا چاہیے، معرف کو اجلا و اظہر از معرف ہونا چاہیے. کیوں؟ یہ معرف واسطہ بنتا ہے کہ معرف اس کے ذریعے سے کشف ہو، یعنی یہ معرف در حقیقت کاشف از حقیقت معرف ہوتا ہے. لہٰذا اگر یہ معرف خود مجہول ہو یا معرف کی نسبت عارف نہ ہو، یعنی ذہن انسانی کی نسبت یہ معرف جو ہے مجہول ہے یا یہ معرف جو ہے وہ خود غامض ہے، اس کی حقیقت روشن نہیں ہے، اس کی حقیقت اجلا و اظہر نہیں ہے، اس صورت میں یہ معرف واقع ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا. پس علامہ فرماتے ہیں کہ معرف کے قواعد میں سے یہ ہے کہ معرف کو اجلا و اظہر ہونا چاہیے. اس کے بعد دوسرا مقدمہ فرماتے ہیں کہ حقیقت الوجود جس سے مفہوم وجود حکایت کرتا ہے اس سے عارف کوئی شے نہیں ہے، چونکہ حقیقت الوجود
جس سے مفہوم وجود حکایت کرتا ہے، مفہوم وجود جس سے ہمارے ذہنوں میں اس سے حکایت کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شے حقیقت الوجود سے عارف نہیں ہے، حقیقت الوجود سے اجلا نہیں ہے، پس کوئی بھی شے حقیقت الوجود کے لیے معرف واقع ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی، پس حقیقت الوجود کے لیے کوئی بھی معرف و کوئی بھی تعریف لانا درست نہیں ہے۔ اور جو بھی آپ تعریف کریں گے وہ تعریف دوری ہے۔ تعریف دوری کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ معرف کو پہچانیں، ضروری ہے کہ معرف کو شناخت حاصل کریں، اور چونکہ معرف اس طرح کا معرف ہے جو اپنے اندر خود اپنی شناخت میں خود اس معرف کا محتاج ہے۔ جیسا مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ ہم ایک مفہوم الف ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں، مفہوم الف معرف ہے، مجہول ہے، اس کی تعریف کے لیے مفہوم با اور مفہوم جیم کو لاتے ہیں، لیکن مفہوم با یا مفہوم جیم یہ اپنی تعریف میں، اپنی شناخت میں دوبارہ مفہوم الف کے محتاج ہیں، پس یہاں پہ تعریف دوری ہوتی ہے۔ پس علامہ طباطبائی رضوان اللہ یہ استدلال اول لاتے ہیں کہ معرف اس سے عارف، اس سے اجلا و اس سے اظہر کوئی اور مفہوم موجود نہیں ہے، لہٰذا حقیقت الوجود یا مفہوم الوجود قابل تعریف نہیں ہے، تعریف ناپذیر ہے، اس کے لیے تعریف لانا ممکن نہیں ہے۔ یہ علامہ استدلال اول ذکر کرتے ہیں۔ دلیل دوم جو علامہ طباطبائی یہاں پر بیان فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئیں ہم آپ کے سامنے خود تعریف کو کھولتے ہیں، اور وہ تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں دیکھیں جس طرح سے علم منطق میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تعریف یا تعریف حدی ہوتی ہے یا تعریف لفظی ہوتی ہے، معذرت تعریف حدی ہوتی ہے یا تعریف رسمی ہوتی ہے، یعنی حد و رسم، اس کے علاوہ تیسری کوئی اور قسم نہیں ہے تعریف کی۔ اور مرحوم مظفر نے بھی تعریف کی جو دیگر اقسام جیسے تعریف بالتقسیم، تعریف بالمثال اور دیگر اقسام کو ذکر کیا، ان سب کو مرحوم مظفر فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری تعریف رسمی کا حصہ ہیں، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ تعریف رسمی سے خارج کوئی اور قسم ہو، تعریف بالمثال، تعریف بالتقسیم اور یہ دیگر جو اقسام ہیں یہ تعریف رسمی سے خارج نہیں ہے، بلکہ یہ سب کے سب وہی خواص سے شے میں سے ہوتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ تعریف حدی یا حد تام ہے یا حد ناقص ہے، اس کے اجزاء کیا ہیں؟ حد تام کب تشکیل پاتی ہے؟ جب ہم ماہیت، اس ماہیت کے تمام اجزاء ماہوی یعنی جنس قریب و فصل قریب ان کو ذکر کریں اور جنس قریب و فصل قریب کے ذریعے سے اس معرف، اس کی شناخت کو حاصل کریں، اس تعریف کو تعریف حدی کہا جاتا ہے اور یہ حد تام ہے۔ لیکن جب بھی اس شے کی تعریف میں اس کے تمام ذاتیات کو ذکر نہ کریں بلکہ یا تو صرف فصل اخیر کو ذکر کیا جائے یا فصل اخیر ما جنس سے بعید اس کو ذکر کیا جائے، یہ حد ناقص کہلاتی ہے۔ پس تعریف حدی یا حد تام ہوتی ہے یا حد ناقص۔ حد تام وہ ہوتی ہے جس کے اندر تمام ذات و ذاتیات یعنی جنس قریب و فصل اخیر اس کو ذکر کیا جاتا ہے، اور تعریف حد ناقص وہ ہوتی ہے جس کے اندر تمام ذاتیات نہ ہو، یا صرف فصل اخیر کو ذکر کیا جاتا ہے یا جنس سے بعید اور فصل اخیر کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تعریف رسمی جو ہوتی ہے وہ تعریف ہوتی ہے جس کے اندر تمام ذاتیات ذکر نہیں کیے جاتے بلکہ رسم تام وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر جنس سے بعید یا جنس سے قریب با علاوہ خاصہ یعنی عرضی خاص کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ جنس سے بعید یا جنس سے قریب کو ذکر کیا جائے، اس کو حد ناقص کہا جاتا ہے۔ معذرت کے ساتھ اس کو رسم تام کہا جاتا ہے۔ دوبارہ اس اشتباہ لفظی سے بچنے کے لیے دوبارہ رسم تام جس کے اندر جنس سے قریب یا جنس سے بعید با علاوہ خاصہ عرض خاص، اس کو رسم تام کہا جاتا ہے۔ اور رسم ناقص
وہ ہوتی ہے جس کے اندر صرف اور صرف خاصہ یعنی عرضی خاص کو ذکر کیا جاتا ہے، ذاتیات میں سے کسی بھی شے کو ذکر نہ کیا جائے۔ علامہ فرماتے ہیں اساساً مفہوم وجود ایک مفہوم ماہوی نہیں ہے، اساساً مفہوم وجود غیر از مفہوم ماہوی ہے، اور مفہوم وجود کی نہ تو کوئی جنس ہے، نہ جنس قریب ہے، نہ جنس بعید ہے، نہ فصل اخیر ہے، نہ فصل بعید ہے، نہ ہی اس کا خاصہ ہے۔ لیکن کون سا خاصہ؟ خاصہ بمعنی کلیات خمس، چونکہ کلیات خمس میں جو خواص ذکر کیے جاتے ہیں، جو عرضیات خاصہ ذکر کیے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے ماہیات ہوتی ہیں، اور اس معنی میں مفہوم وجود کا کوئی خاصہ ہو جو مساوی با وجود ہو، ماہیات بما ہوا ماہیات مساوی با وجود نہیں ہے۔ لہٰذا علامہ فرماتے ہیں کہ مفہوم وجود کرنا تو کوئی خاصہ ہے، لیکن کس معنی میں خاصہ؟ کلیات خمس کے معنی میں اس کا کوئی خاصہ مفہوم وجود کا موجود نہیں ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ اساساً مفہوم وجود و حقیقت الوجود کے لیے کوئی معرف اور اس کی تعریف ممکن نہیں ہے۔ وارد ہوتے ہیں محتوائے فصل کے اندر، اور عبارت کے ذیل میں بعض نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ الفصل الاول فی بداہت مفہوم الوجود، کہ فصل اول جو ہمارا مدعا ہے وہ کیا ہے کہ مفہوم وجود بدیہی ہے، یا مفہوم وجود کی بداہت کے بارے میں اس فصل اول میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ مفہوم الوجود بدیہی معقول بنفس ذاتے، یہ ہمارا مدعا ہے، اور وہ مدعا فصل کیا ہے کہ مفہوم وجود بدیہی ہے۔ بدیہی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگلے اس کے اندر علامہ فرماتے ہیں معقول بنفس ذاتی، یعنی جس کو بغیر کسی اور شے کو واسطہ بنائے ہوئے جو خود بخود معقول ہو جائے، جو خود بخود ادراک ہو جائے، جو خود بخود نفس انسانی میں حاضر ہو جائے، اس کو بدیہی کہتے ہیں۔ مفہوم الوجود بدیہی معقول بنفس ذاتی لا يحتاج فیہ الی توسیط شیء آخر، کسی اور شے دیگر کو واسطہ بنانے کی ضرورت و احتیاج نہیں ہے۔ پس بدیہی وہ ہوتا ہے کہ جو کسی اور مفہوم کا محتاج نہ ہو، نہ کہ بدیہی وہ ہوتا ہے کہ جس کی تعریف محال ہو، چونکہ ممکن ہے بدیہی ہو کسی اور مفہوم کا محتاج نہیں ہے، لیکن آپ ایک اور جہت سے دیگر مفاہیم کو لا کر اس کی تعریف کر سکتے ہو۔ پس بدیہی کیا ہے؟ لا یحتاج فیہ الی توسیط شیء آخر، کہ وہ کسی اور شے کا محتاج نہ ہو۔ فلا معرف لہ من حد او رسم، ہم یہاں پہ علامہ سے سوال کرتے ہیں، علامہ کہتے ہیں فلا معرف لہ من حد او رسم، پس اس کا کوئی معرف نہیں ہے، نہ معرف حدی ہے، نہ تعریف حدی ممکن ہے، نہ تعریف رسمی۔ ہم پوچھتے ہیں یہ آپ نے کہاں سے استفادہ کیا کہ مفہوم وجود کا نہ تو کوئی تعریف حدی ممکن ہے، نہ تعریف رسمی، اور بقیہ دو استدلالات جو علامہ بیان فرما رہے ہیں وہ بداہت مفہوم وجود پہ نہیں ہے، دقت کیجئے گا، بلکہ وہ دونوں استدلالات استحالہ تعریف وجود پہ ہیں کہ مفہوم وجود کی اساساً تعریف ممکن نہیں ہے۔ بس فرماتے ہیں فلا معرف لہ من حد اور رسم، یہاں پہ علامہ اپنے مدعا میں ایک ارتقا لاتے ہیں کہ مفہوم وجود نہ صرف یہ کہ بدیہی ہے، بلکہ ایک ایسا بدیہی ہے کہ جس کی تعریف ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ استدلال کیا ہے؟ دلیل اول فرماتے ہیں لوجوب کون المعرف اجلا و اظہر من المعرف، فرماتے ہیں کہ واجب ہے کیا منطق کے نزدیک جو معرف ہے اس کو اجلا و اظہر از معرف ہونا چاہیے، یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے، ان مفاہیم جن کے ذریعے سے تعریف کی جا رہی ہے ان مفاہیم کو عارف از معرف ہونا چاہیے۔ مقدمہ دوم کیا ہے؟ ولا عارف من الوجود، اور مفہوم وجود سے عارف کوئی شے نہیں ہے، پس وجود کی تعریف محال۔ اگرچہ مقدمہ دوم کو صراحتاً ذکر نہیں کیا، لیکن عبارت میں متوی و محذوف و پنہان ہے کہ چونکہ مفہوم وجود سے عارف، مفہوم وجود سے اظہر، مفہوم وجود سے اجلا کوئی اور شے نہیں ہے، پس مفہوم وجود کی تعریف محال ہے۔
اب یہاں پہ علامہ ان لوگوں پہ اشکال کرتے جنہوں نے وجود کی تعریف حقیقی کرنے کی کوشش کی ہے. فرماتے ہیں فما اورد فی تعریفہ من ان الوجود او الموجود بما هو موجود هو الثابت العین او الذی یمکن ان یخبر عن یا ان یخبر عن من قبیل شرح الاسم. فرماتے ہیں فما اورد فی تعریفہ، فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں، وہ مفاہیم، وہ تعریفات کہ جو مفہوم وجود کی تعریف میں پیش کی گئی ہیں، جیسے کون سی تعریفات؟ من ان الوجود او الموجود بما هو موجود هو ثابت العین، وہ ثابت العین ہے کہ یہ کشف المراد شرح تجرید الاعتقاد، جناب خواجہ طوسی کی کتاب تجرید الاعتقاد جس کی شرح علامہ حلی رضوان اللہ نے کی کشف المراد کے نام سے، اس میں جو ہے یہ دونوں تعریفات متکلمین کی جانب سے ذکر کی گئی ہیں کہ وجود یا موجود کیا ہوتا ہے؟ وہ ثابت العین ہے، یعنی وہ شے کہ جو ثبات رکھتی ہے، جو ثابت ہے. اور عین سے مراد ذہن کے مقابل میں عین، یعنی حقیقت خارجی رکھتی ہے، حقیقت عینی رکھتی ہے، حقیقت وجودی رکھتی ہے، نہ کہ حقیقت ذہنی رکھتی ہو. یہ ایک تعریف کی کہ پس وجود کیا ہے؟ ثابت العین ہے، جو ثبوت رکھتی ہے، عدم کے مقابلے میں معدوم نہیں ہے، ثابت ہے، ثبوت رکھتی ہے اور عین ہے، حقیقت خارجی ہے. یہ ایک تعریف کی گئی. یہ تعریف علامہ فرماتے ہیں شرح الاسم، اگرچہ علامہ یہاں پہ لکھا شرح الاسم ہے لیکن مراد شرح اللفظ ہے، جس میں تبدیل لفظ بلفظ دیگر کیا جاتا ہے. جیسا لغات کا کام شرح الاسم یا تعریف حقیقی لانا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا کام جو ہے وہ تعریف یعنی تبدیل اللفظ باللفظ، ایک لفظ کے ذریعے دوسرے لفظ کو تبدیل کرتے ہیں. یہاں پہ اگر کہیں کہ یہ تعریف حقیقی ہے، اس کو معرف حقیقی کہیں، تو یہاں پہ دور لازم آتا ہے. کیوں دور لازم آتا ہے؟ آپ نے کہا وجود بما ہوا وجود وہ ثابت العین ہے، ثبوت یعنی وہی وجود ہے، غیر از وجود ثبوت کا کوئی اور معنی نہیں ہے. اگر آپ ثبوت کی تعریف کریں، ثبوت کی تعریف میں وجود اخذ ہوتا ہے اور وجود کی تعریف میں آپ ثبوت کو اخذ کر رہے ہیں. پس وجود کی تعریف متوقف بر ثبوت ہے، ثبوت کی تعریف خود متوقف بر وجود ہے. لہٰذا یہاں پر تعریف دوری ہے. اور عین یعنی حقیقت خارجی بدون وجود قابل فہم نہیں ہے. لہٰذا یہ تعریف دوری. یہ ایک تعریف ذکر کی. یا تعریف دوم او الذی یمکن ان یخبر عنہ، یعنی وہ چیز جس سے خبر دی جا سکتی ہو، ممکن ہے کہ جس کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہے، اس کو وجود کہتے ہیں. چونکہ معدوم یا عدم مطلق یا معدوم مطلق وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں خبر دینا ممکن نہیں ہے. اب آپ آئیں دیکھیں وجود کیا ہے؟ جس کے بارے میں اخبار کرنا، خبر دینا ممکن ہے. توجہ کیجئے، ممکن، یہاں پہ امکان کو اخذ کیا گیا ہے. امکان، خود امکان کو کھولیں. امکان کسے کہتے ہیں؟ یعنی امکان در مقابل امتناع ہے، امتناع الوجود، یعنی اس کے بارے میں خبر دینا ممتنع الوجود نہ ہو، اس کے بارے میں خبر دینا ممتنع نہ ہو، ممکن ہے. پس خود امکان کی فہم، خود امکان، وجوب، یہ تقسیمات وجود ہیں. یعنی وجود یا ممکن ہوتا ہے یا وجود ممکن ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں ممتنع ہوتا ہے، یعنی جو نہ ممکن ہے نہ ممتنع ہے، جو نہ ممکن ہے نہ واجب، اس کو ممتنع کہا جاتا ہے، ممتنع الوجود ہے. بس آپ نے دیکھا، توجہ کی کہ امکان یعنی او الذی یمکن ان یخبر عن، امکان اخبار، خود امکان کی فہم، امکان کی تعریف وجود پر متوقف ہے. کیوں؟ چونکہ امکان وجود کی ایک قسم ہے. لہٰذا یہاں پر بھی اگر اس کو تعریف حقیقی قرار دیں، دور لازم آتا ہے. یہ تعریف حقیقی نہیں ہے. لہٰذا علامہ فرماتے ہیں فما اورد فی تعریفہ من ان الوجود او الموجود بما هو الموجود هو الثابت العین.
او یا یہ تعریف یہ تعریف اول الذی یمکن ان یخبر عن من قبیل شرح الاسم، یہ تعریف لفظی ہیں، یہ تعریف حقیقی نہیں ہے. دون المعرف الحقیقی، فرماتے نہ یہ کہ معرف حقیقی و تعریف حقیقی ہو. یہ دلیل اول یہاں پہ تمام. الا سے دلیل دوم علامہ ذکر فرماتے ہیں الا انہ سیجیء، دوسری طرف سے علامہ فرماتے ہیں کہ یہ عنقریب آئے گا بطور اصل موضوعی، آپ اس کو قبول کریں. چونکہ یہ علامہ طباطبائی فصل سابع، یعنی اس کی جو 7ویں فصل ہے جہاں پہ علامہ احکام سلبیہ وجود، احکام الوجود السلبیہ بیان فرماتے ہیں، اس میں سے علامہ فرماتے ہیں وجود کی جنس نہیں ہے، وجود کی فصل نہیں ہے، وہاں پہ تفصیل سے اس کا استدلال لائیں گے. لہٰذا بطور اصول موضوعہ کہ یہاں پہ ناگزیر ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، لہٰذا اصل موضوعی کے طور پہ اس مطلب کو یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں. اور وہ کیا فرماتے ہیں الا انہ سیجیء، یہ مطلب آگے ذکر ہوگا ان الوجود لا جنس لہ، وجود کی کوئی جنس نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ اساساً وجود ایک مفہوم ماہوی نہیں ہے، اساساً وجود ایک حقیقت ماہوی نہیں ہے بلکہ غیر از حقیقت ماہوی ہے، اور جنس اور فصل ماہیات کی ہوتی ہے. معذرت، جنس اور فصل ماہیات کی ذکر ہوتی ہے. لہذا فرماتے ہیں ان الوجود لا جنس لہ، وجود کی کوئی جنس نہیں ہے، ولا فصل لہ، اور وجود کے لیے کوئی فصل نہیں ہے، ولا خاصۃ لہ، اور وجود کے لیے نہ کوئی خواص ہیں. خوب سوال، وجود کے خواص نہیں ہیں تو آپ نے کہا عوارض ذاتیہ وجود، احوال الوجود، خواص الوجود، وہ کیا ہے؟ علامہ اس کا فوراً دفع دخل کرتے ہیں، کہتے ہیں ولا خاصۃ لہ بمعنی احدی کلیات الخمس، فرماتے ہیں کلیات خمس میں جو خواص ہے، کلیات خمس کے جو عرضی خاص ہوتا ہے، جو سنخ ماہیت سے ہوتا ہے، جو ماہیت یعنی مفاہیم ماہوی میں سے ہوتے ہیں، اس معنی میں کوئی کلیات خمس کوئی خاصہ اور کوئی عرضی خاص نہیں ہے. فرماتے ہیں ولا فصل لہ ولا خاصۃ لہ بمعنی احدی الکلیات الخمس، بس اس معنی میں کوئی خاصہ نہیں ہے. ولا معرف والمعرف یترکب من، اور جتنے بھی معرف ہے، چاہے تعریف حدی ہے، چاہے تعریف رسمی ہے، جو بھی ہو وہ ان تین چیز سے، جنس سے یا فصل ہے یا خاص عرضی خاص ہے، ان سے جو ہے وہ ترکیب پاتا ہے. لہٰذا جب وجود کا نہ کوئی جنس ہے، نہ کوئی فصل ہے، نہ کوئی خاصہ ہے، لہٰذا وجود کا کوئی معرف نہیں ہے. کیوں؟ وجود کی نہ حد تام ہو سکتی ہے، نہ حد ناقص، نہ رسم تام ممکن ہے، نہ رسم ناقص. فلا معرف للوجود، پس علامہ نتیجہ لیتے ہیں کہ وجود کے لیے، مفہوم وجود کے لیے اساسی طور پہ کوئی معرف اور کوئی تعریف ممکن نہیں ہے. لہٰذا اس فصل اول فی بداہت مفہوم الوجود کے اندر یہ جو ہے وہ ایک مطلب ذکر کرتے ہیں. یہاں پہ آ کے یہ جو دلیل دوم ہے، اس کے اوپر ممکن ہے کوئی اشکال کرے اور ہم ایک دفع دخل کے طور پہ یہاں پہ اس مطلب کو ذکر کرتے ہیں، اگرچہ اس کی جو تفصیل ہے وہ فصل سابع وہی احکام سلبیہ وجود کے اندر ذکر کی جائے گی. اور وہ یہ علامہ سے ہم پلٹ کے کہتے ہیں کہ وجود مفہوم ماہوی نہیں ہے، جنس اور فصل نہیں رکھتا، خوب نہ رکھتا ہو، لیکن ممکن ہے وجود کا ایک جزء عام ہو، ایک جزء اخص ہو. اس جزء عام اور جزء اخص، جیسا کہ تعریف ماہوی میں بھی یہی ہوتا ہے، ایک جزء عام جیسے انسان کی آپ تعریف کرتے ہیں، الانسان هو الحیوان الناطق، حیوان جزء عام ہے، ناطق جزء اخص ہے. پس ایک جزء عام اور جزء اخص کے ذریعے سے تعریف کریں. خوب وجود کا بھی ایک جزء عام ہو اور ایک جزء اخص ہو، اس کے ذریعے سے آپ تعریف کریں. وہ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اساساً وجود کی نسبت نہ کوئی جزء عام ہے نہ کوئی جزء اخص. کیوں؟ چونکہ وجود ایک حقیقت ترکیبی نہیں ہے، اساساً وجود ایک شیء مرکب نہیں ہے، بلکہ وجود ایک حقیقت بسیط ہے. وجود ایک حقیقت غیر ترکیبی، اصلا نہ اس کا جزء عام ہے اور نہ ہی جزء اخص ہے. پس حقیقتاً وجود کا کوئی جز نہیں ہے. اور وہ تمام تعریفات، وہ نظام تعریفی، وہ نظام معرف جو منطق کے اندر
آپ نے جزء عام جزء اخص خواص کے ذریعے سے آپ نے ذکر کیا ہوا تھا، وہ نظام جو ہے یہاں پر وجود کی تعریف کے لیے کفایت نہیں کرتا۔ لہٰذا اس معنی کے اندر جو تعریف وجود ہے جزء عام اور جزء اخص کے ذریعے سے، وہ تعریف یہاں پر نہیں ہو سکتی۔ پس اساسی طور پہ مفہوم وجود کے لیے کوئی تعریف ممکن نہیں ہے۔ یہاں پہ اس فصل کا جو محتویٰ، اس فصل کی سطح اول کا جو محتویٰ آپ کی خدمت میں بیان کیا، یہاں پر ایک اور سوال، ان سوالات قبلی سے کے علاوہ ایک اور سوال، خب یہاں پہ ہم علامہ سے پلٹ کے پوچھتے ہیں کہ آیا ہر وہ شے جس کی تعریف ممکن نہ ہو وہ بدیہی ہوتا ہے؟ توجہ کیجئے گا یہاں پہ میری سوال کی جانب۔ علامہ نے کیا فرمایا؟ علامہ فرماتے ہیں ہمارا مدعا کیا ہے؟ مفہوم وجود بدیہی ہے۔ خوب مفہوم وجود بدیہی ہے، یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ مفہوم وجود کو درک کرنے کے لیے دیگر مفاہیم کی ضرورت نہیں ہے، کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود بخود اس مفہوم کو آپ درک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد علامہ فرماتے ہیں کہ مفہوم اس مدعا کے اوپر کہ مفہوم وجود بدیہی، علامہ نے کوئی استدلال اقامت نہیں کیا۔ اس کے بعد علامہ اپنے مدعا کو ارتقا دیتے ہیں، کہتے ہیں اساساً مفہوم وجود استدلال پذیر نہیں ہے، مفہوم وجود پر استدلال لانا محال ہے، مفہوم وجود کی تعریف کرنا محال ہے۔ ہم یہاں پہ پوچھتے ہیں آیا حضرت علامہ ہر وہ شے، ہر وہ مفہوم جس کی تعریف محال ہو وہ بدیہی ہوتا ہے؟ ممکن ایک شے اس کی تعریف محال ہے لیکن مجہول مطلق ہو، اس کی تعریف محال ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کی تعریف نہیں کر سکتے، لیکن وہ بدیہی نہیں ہے، وہ مجہول ہے، وہ ہمارے لیے معلوم نہیں ہے۔ چونکہ بدیہی اور نظری یہ تقسیم معلوم کی، توجہ کریں، دقت کیجئے گا یہاں پہ، یہ نقطہ کافی دقیق ہے، اور وہ کیا ہے کہ معلوم یا بدیہی ہوتا ہے یا نظری، یہ تقسیم معلومات کی ہے، بدیہی اور نظری۔ علامہ فرماتے ہیں کہ مفہوم وجود تعریف ناپذیر ہے، اس کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ ہم علامہ سے پلٹ کے پوچھتے ہیں کہ آیا ہر وہ شے جس کی تعریف نہ ہو سکتی ہو وہ معلوم بدیہی ہوتا ہے؟ چونکہ ممکن ہے ایک ایسا مجہول ہو، ایک ایسا مجہول ہو اس کی تعریف ہو ہی نہ سکتے، ہمارے علم ہی نہیں ہے، اصلا ہمارے دسترس سے خارج ہے، ہمارے علم سے ہی خارج ہے، اور اس کی تعریف لانا ہی ممکن نہیں۔ آیا بدیہی ہوگا؟ بس آیا یہ جو آپ نے دو استدلالات کیے ہیں، یہ دو استدلالات تعریف ناپذیری کو پہنچاتے ہیں، اس کو اس بات کرتے ہیں، لیکن آیا یہ جو دو استدلالات ہیں بداہت مفہوم وجود کو اس بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہاں پہ آ کر ہم انشاءاللہ تعالی، چونکہ ابھی وقت ختم ہو چکا ہے، ہم علامہ کی ہی مباحث سے، جو پہلے مباحث سے ہیں، انہی سے اس اشکال کا بھی جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن یہ ساری سطح دوم، سطح عمیق اس فصل اول کی جو سطح دوم کی مباحث ہیں ان سے تعلق رکھتی ہیں۔ لہٰذا انشاءاللہ تعالی درس بعدی میں ان دقیق اور عمیق سوالوں کی روشنی میں محتویٰ یہ فصل اول کو ایک مرتبہ پھر سے دوبارہ دیکھا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی فصل ثانی کے محتویٰ میں اور فصل ثانی کے بارے میں اور اس کے جو امور ہیں اس کے اندر مطالب میں وارد ہوا جائے گا۔ یہاں پہ ایک اور مطلب کہ اگرچہ شروع کی مباحث میں ہم تھوڑا سا دقت میں جا رہے ہیں، اور چونکہ کافی ساری چیزیں جدید ہیں لہٰذا وقت لگ رہا ہے، عبارت کم تر پڑھی جا رہی ہے، مطالب بیشتر بیان کیے جا رہے ہیں، اور یہاں پر ایک اور مقصود وہ آپ دوستوں کے لیے سوالات ایجاد کرنا جو باعث تفکر ہوں، جو آپ کو تفکر کرنے پہ، سوچنے پہ مجبور کریں۔ لہٰذا
جتنی تاکید ہے علم فلسفہ کو سمجھنے، علم فلسفہ کو درک کرنے کی اہم ترین روش تفکر ہے، بعلاوہ وہ جو روشیں درس کے شروع میں بیان کی گئیں، مطالعہ، مباحثہ، اس کے علاوہ علم فلسفہ کو حل کرنا چاہتے ہیں، ایک سب سے اور اہم ترین روش وہ امور فلسفی کے اندر تفکر کرنا، آگے کی مباحث، پیچھے کے مباحث، ان کو ملانا، نتائج مختلف کو اخذ کرنا، یہ سارے کے سارے وہ علم فلسفہ کی حقیقت اور تحصیل علم فلسفہ کا جز ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔